السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو جے ایس گلوبل کیپٹل, ون آف پاکستان's لارجسٹ بروکریج فرمز. میں ہوں شجاع قریشی مارننگ نیوز کے ساتھ. آج ٹیوزڈے ہے 3 جنوری 2023. سب سے پہلے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائس کا جائزہ لیتے ہیں. آج ہم نے دیکھا ہے کہ نیو ایئرس کی چھٹی کے بعد مارکیٹس کھلی ہیں, تو آئل جو $86 پہ بند ہوا تھا برینٹ, اس کی پرائس تھوڑا سا نیچے آئی ہے اور ابھی $85.63 بیرل کے قریب برینٹ ٹریڈ کر رہا ہے. کوئلے کی قیمت میں ایسا ابھی کوئی چینج نہیں ہے کیونکہ ابھی مارکیٹس کھلی ہیں, تو وہی $186 کے قریب پرائس آ رہی ہے. وال اسٹریٹ کل بند تھی بیکاز آف نیو ایئرز ہالیڈے, اور آج جو ریجنل مارکیٹس کھلی ہیں وہ ہمیں مکسڈ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. لوکل نیوز کی طرف آتے ہیں, جہاں نے دیکھا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن موو کیا گیا تھا, وہ اپوزیشن نے ودرا کر لیا ہے. اس کے علاوہ جو کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, اس کے بعد جو پرائم منسٹر آفس سے ایک پریس ریلیز آیا ہے, اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے, اور اس میں سب سے پہلے اکانومی کی بات کی گئی ہے, پھر فلڈس کی بات کی گئی ہے, اور پھر ٹیررزم کی بات کی گئی ہے. اسپیسیفکس نہیں ہے ظاہر ہے اس پریس ریلیز میں, بٹ آئی تھنک انویسٹرز تھوڑا اس سے کمفرٹ لے سکتے ہیں کہ اس پریس ریلیز میں سب سے پہلے اکانومی کی بات کی گئی ہے, اور جہاں پہ اکانومی کی بات کی گئی ہے تو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ فائنانس منسٹر نے بریف کیا جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ اس وقت ڈسکشنز چل رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ IMF کا نام نہیں لیا, بٹ صرف IFIs کا ذکر ہوا ہے. اس میں یہی بات کی گئی ہے کہ جو کرنسی اسمگلنگ ہو رہی ہے اور ہمارا ہنڈی کا بزنس جو ہے وہ فلرش کر رہا ہے, اس کے لیے بھی ایکشنز لیے جائیں گے. پھر ایگریکلچر آؤٹ پٹ انکریز کرنے کی بات کی گئی ہے, ماسز کو ریلیف فراہم کرنے کی بات کی گئی ہے, اور اسٹیک ہولڈرز کو کہا گیا ہے کہ انوالو کریں ان اکنامک پالیسی اینڈ ڈیسیجن کے لیے. تو یہ موٹی موٹی باتیں آئی ہیں, جیسے میں نے کہا کوئی اسپیسیفک بات ابھی نہیں آئی سامنے. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ انفلیشن کے نمبرز کل ڈیورنگ مارکیٹ آورز ہی آ گئے تھے, اور دسمبر میں ہم نے دیکھا ہے 24.5% ریٹ رہا ہے. کل ہم نے مارکیٹ میں تیزی دیکھی اور انڈیکس انٹراڈے بیسس پہ 41,000 اس نے ٹچ کیا. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو 41,000 کا لیول ہے وہ مارکیٹ دوبارہ ٹیسٹ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر آف کورس وہ یہ بھی ہے کہ جو EMP سیکٹر کے حوالے سے اور گیس سیکٹر کی سیکولر ڈیٹ کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے فائنانس منسٹر صاحب نے کمیٹی کو 3 ورکنگ ڈیز کا ٹائم دیا تھا. وہ تیسرا دن آج جو ہے, تو وہ ہم صرف ہوپ ہی کریں گے کہ وہ جو رپورٹ ہے فائنلائز ہو جائے گی, اور پھر کل یا اگلے آنے والے دنوں میں کب پریزنٹ کی جائے گی, اس میں کیا چیزیں ہوں گی, کیا اس میں پرپوزلز ہوں گے, وہ ابھی ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ انفولڈ ہوں گی چیزیں. تو ہم نے جو تیزی دیکھی ہے اسپیشلی PPL میں, ہم نے کل دیکھا وہ اپنے اوپر کے سرکٹ پہ ہٹ بھی ہوا, لیکن وہاں سسٹین اس نے نہیں کیا. تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ آ سکتی ہے, اور ڈپس پہ دوبارہ ایکیومولیشن بھی کی جا سکتی ہے, ان ہوپ کہ کوئی جو ہے اس میں پروپوزل دیا جائے گا, اور اس پہ پھر گورنمنٹ اور فائنانس منسٹر صاحب کیا ایکشن لیتے ہیں ان پروپوزلس پہ جو کمیٹی سبمٹ کرے گی. تو اس میں چونکہ 1-2 دن ابھی ہم سمجھنے کے لگیں گے, تو مے بی PPL میں اور بھی تھوڑا سا پروفٹ ٹیکنگ آ سکتی ہے, بٹ آن ڈپس پہ ایکیومولیشن کرنی چاہیے. سو آن دی ہائر سائڈ ہم سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ ونس اگین 41,000 کو ٹیسٹ کر سکتی ہے. 41,100-200 کے درمیان ریزسٹنس ہم سمجھتے ہیں کہ آئے گی. نیچے اگر آتی ہے مارکیٹ تو 40,500 پہ ایک سپورٹ ہوگی انیشل, اور پھر اگر اس سے نیچے آتی ہے تو 40,200-300 کے پاس بھی سپورٹ آ سکتی ہے. سو اگین کاشس ہی ٹریڈنگ ہونی چاہیے. ہم نے کل بھی دیکھا تھا کچھ سیکٹرز لیک لسٹر پرفارم کر رہے تھے, والیومز نہیں آ رہے تھے, اور کچھ ہی سلیکٹڈ اسٹاکس میں ہم کو تیزی نظر آ رہی تھی, وہیں پہ والیومز نظر آ رہے تھے. تو ابھی بھی چونکہ انسرٹنٹیز ہیں, کلیئرٹی چاہیے, اور انویسٹرز کو اسپیسیفک خبروں پہ زیادہ اس کا انتظار ہوتا ہے کوئی ڈیسیژن لینے کے لیے انویسٹمنٹ کے. تو لہٰذا جب تک یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بات ہوئی ہے وہاں سے کوئی اسپیسیفک سامنے نہیں آتے, یعنی تھوڑا سا اگر مارکیٹ اوپر جائے تو وہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ ہی کرنی چاہیے اور کاشس اسٹانس ہی رکھنا چاہیے. سو فی الحال کے لیے اتنا ہی. کوئی اور خبر ہوگی تو ہم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے تھرو آپ کو آگاہ رکھیں گے. اسٹے ٹیون ٹو دوز. ہیو اے نائس ڈے. انشاءاللہ مارکیٹ ریپ میں ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.